شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ کہانی۔ غازیان خانزادہ اس وقت شہر میں اپنے قائم کردہ کالج کے دورے پر تھا۔ وہ کسی پر آنکھیں بند کر کے یقین کرنے کا قائل نہیں تھا۔ وہ اپنی بے انتہا مصروفیت کے باوجود اپنے ہر کام پر توجہ دیتا تھا۔ غازیان خانزادہ کالی شلوار قمیض پر اسکن کلر کی چادر کاندھوں پر پھیلائے ہوئے تھا۔ اپنے دونوں بازو پشت پر باندھے وہ گہری سنجیدگی سے اپنے ساتھ چلتی کالج کی پرنسپل کی باتیں سن رہا تھا، جس کے منہ سے کچھ زیادہ ہی چاپلوسی اور اپنے چھوٹے سے کیے کام کو بھی بڑھ چڑھ کر بیان کرنے کے جملے نکل رہے تھے۔ غازیان خانزادہ نے کچھ سال پہلے ہی اس عورت کو کالج کی پرنسپل کے طور پر چنا تھا۔ کسی حد تک غازیان اس پر بھروسہ کرنے لگا تھا، کیونکہ کالج کا نظام بہت اچھے سے چل رہا تھا، اور جو کمی غازیان خانزادہ محسوس کرتا تھا اس پر وہ سختی سے رد عمل ظاہر کرتا تھا۔ اس وقت بھی غازیان خانزادہ بات کرتے سیدھا پرنسپل آفس میں آیا تھا، لیکن پھر اپنی کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھا تو اس نے کچھ ضروری ہدایت پرنسپل کو دی، جس پر اس نے تابعداری سے زور زور سے اس بات میں سر ہلایا تو غازیان اپنی بات ختم کرتے وہاں سے نکلتا چلا گیا کہ اسے اب اپنے آفس پہنچنا تھا۔ غازیان خانزادہ اپنے آفس میں بیٹھا سامنے لیپ ٹاپ کھولے کام میں مگن تھا۔ جب اس کی سیکرٹری نے اسے باہر پولیس افسر کے آنے کا بتایا تو وہ کچھ تعجب کا شکار ہوا۔ اسے کہنے لگا وہ پولیس افسر کو اندر بھیجتے، تبھی اسے پولیس افسر کی آمد کا مقصد معلوم ہونا تھا۔ آنے والا اس شہر کا SSP تھا، جو غازیان کے آفس میں آتا اسے سلام کرتا، اسے مقابل بیٹھا تھا۔ جی فرمائیے اسد صاحب، کیسے آنا ہوا؟ غازیان خانزادہ نے لیپ ٹاپ ایک سائٹ کرتے مکمل توجہ سامنے کی کہ اس معاملے کا کافی گہرا لگ رہا تھا۔ خانزادہ صاحب، مسئلہ کافی پیچیدہ ہے، اور اس میں چونکہ آپ کا بھی نام آ رہا ہے، اب آپ کے خاندان اور آپ کا اس شہر میں ایک نام ہے، اس لیے میں نے کوئی پیش رفت کرنے سے پہلے آپ کے پاس آنا بہتر سمجھا۔ SSP نے تمہید باندھی تو غازیان خانزادہ کے چہرے پر الجھن بھرے تاثرات آئے۔ جو بھی بات ہے کھل کر کریں۔ غازیان کی سنجیدگی میں اضافہ ہونے لگا۔ غازیان صاحب، اس شہر میں بنائے آپ کے کالج میں کچھ غیر قانونی سرگرمیاں سرزد ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ وہاں لڑکیوں میں نشہ آور ادویات کے استعمال کے ساتھ لڑکیوں کی اسمگلنگ کا کام بھی ہو رہا ہے، اور ایسے ہو رہا ہے کہ آسانی سے کوئی بھی اس بارے میں جان نہیں سکتا، اور اس سب کے پیچھے آپ کے کالج کی موجودہ پرنسپل کا ہاتھ ہے۔ SSP کی کئی باتیں غازیان خانزادہ کو ششدر کرنے لگی تھیں۔ آپ اس پر کتنا کام کر چکے ہیں اسد صاحب، یا پھر یہ صرف آپ کے شکوک و شبہات ہیں؟ غازیان کو سب پر یقین کرنے میں تأمل ہو رہا تھا، اور پھر ایسے گناہ بھرے کام کے پیچھے کسی عورت کا ہونا شاید غازیان خانزادہ کے لیے زیادہ اچنبھے کا باعث تھا۔ نہیں خان صاحب، صرف شک کی بنیاد پر میں یوں نہیں آ سکتا آپ کے پاس۔ میں بس کوئی بھی قانونی کارروائی کرنے سے پہلے آپ کے علم میں یہ سب لانا چاہتا تھا۔ اب آپ کا نام مقام بھی معاشرے میں اچھلنے کا خطرہ ہے، آپ بھی شک کے زمرے میں آ سکتے ہیں، تو آپ کو کوئی ضروری اقدامات کرنے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ پولیس آفیسر اسد نے سبھاؤ سے سارا معاملہ اس کے سامنے رکھا تو غازیان خانزادہ کے اندر تیش بھرے تاثرات ابھرنے لگے کہ وہ کالج کے پرنسپل کی چالاکی اور 2 نمبری پہلے کیوں نہیں جان سکا تھا۔ اس پرنسپل نے اسے دھوکہ دیا تھا تو وہ اس سے نمٹنا بھی خود چاہتا تھا، اسی لیے اپنے سامنے بیٹھے SSP اسد سے وہ کچھ وقت مانگ گیا تھا کہ کالج پرنسپل نے اس کے قہر کو آواز دی ہے، اس کے اصولوں کو توڑنے کی کوشش کی ہے، تو وہ اتنی آسانی سے اسے پولیس کے حوالے نہیں کرے گا۔ اسے سزا دیتے بتائے گا کہ غازیان خانزادہ کے ساتھ غلط کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ غازیان خانزادہ نے بہت سوچ بچار کے بعد اپنے خاص ملازم کو پرنسپل کی بیٹی کو اغوا کر کے لانے کا کام سونپ دیا تھا۔ اس پرنسپل کو وہی تکلیف اور درد دینا چاہتا تھا جو وہ دوسروں کی بیٹیوں کو اپنے کالے کارناموں کے لیے استعمال کرتی دے رہی تھی۔ اس نے کبھی عورت ذات کو اپنی نفرت اور دشمنی میں استعمال نہیں کیا تھا، لیکن اس بار وہ غضب سے بھرا یہ فیصلہ کر گیا تھا
وہ صبح کے بعد سے آج اپنے جم روم میں موجود پنچنگ بیگ پر اپنا غصہ اور اشتعال نکال رہا تھا۔ وہ پسینے سے شرابور ہو چکا تھا جب اس کا ملازم بھاگتے ہوئے اس کے پاس آیا تھا۔ سائیں، آپ کے کہنے کے مطابق پرنسپل کی بیٹی کو اغوا کر لیا ہے، لیکن وہ کچھ بولنے کو تیار نہیں۔ ملازم نے سر جھکائے کہا تو غازیان خانزادہ کے چہرے پر سفاکیت بھری مسکراہٹ آئی تھی۔ 2 لیڈی گارڈ کو اس کے پاس بھجوائیں اور انہیں کہو کہ اس سے سارا سچ اگلوائیں۔ ملازم غازیان خانزادہ کے حکم پر وہاں سے چلا گیا تھا اور پھر 2 لیڈی گارڈز اس لڑکی کے پاس آتے اسے ٹارچر کرنے لگی، لیکن اس سب کے باوجود وہ لڑکی کچھ قبول کرنے کو تیار نہیں ہوئی۔ تو تب غازیان خانزادہ غصے سے بھرا خود ٹارچر روم کی طرف آ گیا تھا، لیکن جیسے ہی وہ اس لڑکی کی طرف آیا تو اسے دیکھتے ہی غازیان کو لگا کہ وہ سانس نہیں لے سکے گا۔ وہ لڑکی زخمی حالت میں پڑی بری طرح سسک رہی تھی۔ وہ 16 سالہ معصوم لڑکی گونگی تھی۔ ڈیم اٹ، کھولو اسے۔ غازیان زور سے دھاڑا تو ملازم نے جھٹ آگے بڑھتے لڑکی کی رسی بندھے ہاتھ کھولنے چاہے، لیکن غازیان خانزادہ ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں روک گیا تھا۔ اس کا یہ عمل ملازم کے لیے حیران کن تھا، اور جب غازیان خانزادہ نے وہاں کھڑی لیڈی گارڈ کو اس لڑکی کے ہاتھ کھولنے کو کہا تو زخمی لڑکی نے ہاتھ رسی کی قید سے آزاد ہونے پر سامنے کھڑے دراز قامت شخص کو خوف اور گھبراہٹ کے عالم میں دیکھا تھا۔ لڑکی کو لگا یہ کرخت تاثرات والا شخص اسے جان سے ہی مار دے گا، لیکن اگلا لمحہ اسے اپنی پوری آنکھیں کھولنے پر مجبور کر گیا تھا کہ وہ کچھ پل کو اپنے لہو لہان وجود کو تکلیف بھی بھولی تھی، کیونکہ غازیان خانزادہ نے لیڈی گارڈ کو اسے بازو میں اٹھانے کا حکم دیتے اپنے پیچھے آنے کو کہا تھا۔ لیڈی گارڈ کے لیے 16 سالہ لڑکی کو اٹھانا بہت مشکل نہیں تھا۔ غازیان آگے بڑھتے ساتھ تعصب سے نفی میں سر ہلا رہا تھا کہ اس نے غصے میں ملازم سے پرنسپل کی بیٹی کی بابت جانتے سیدھا اغوا کا حکم کیوں دیا۔ اسے پہلے اس کی بیٹی کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر لینی چاہیے تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ پرنسپل کی بیٹی کم عمر ہونے کے ساتھ گونگی بھی ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد غازیان خانزادہ پرنسپل کی طرح انسانیت سے نیچے نہیں گر سکتا تھا۔ لڑکی کو غازیان خانزادہ کے حکم پر ایک صاف ستھرے کمرے میں بیڈ پر لٹاتے لیڈی گارڈ کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ لڑکی کچھ خوف اور کچھ حیرانگی بھری نظروں سے چاروں طرف دیکھنے کے ساتھ کنکھیوں سے آہستہ آہستہ بیڈ کے قریب آتے غازیان خانزادہ کو بھی دیکھ رہی تھی، جس کے ساتھ وہ خود میں سمٹتی بیڈ شیٹ کو بھی اپنی مٹھیوں میں بھینچ رہی تھی، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اپنی بے بسی محسوس کرتے اس کی آنکھوں میں رکے ہوئے آنسو دوبارہ سے زاروں قطار بہنے لگے تھے۔ غازیان جیسے ہی اس کے نزدیک پہنچا وہ نفی میں سر ہلاتے پیچھے کی طرف کھسکنے لگی۔ میں تمہیں فی الحال کچھ نہیں کہہ رہا، اسی لیے ڈرو نہیں، لیکن تمہیں یہاں جس مقصد کے لیے لایا گیا ہے وہ تم یقیناً جان گئی ہوگی، تو ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ ابھی ایک ڈاکٹر آ رہی ہے، وہ تمہاری مرہم پٹی کر دے گی۔ غازیان خانزادہ اس معصوم شکل و صورت کی حامل لڑکی پر زور دے کر اپنی نظر نہیں رکھ سکا تھا۔ وہ عجیب سی مقناطیسیت رکھتی تھی اپنے اندر کے نہ بولنے کے باوجود بھی۔ غازیان کے دل کا ایک کونا صرف اس کی طرف کھینچتا جا رہا تھا۔ غازیان اپنی بات کہتے ساتھ ہی جلدی سے وہاں سے پلٹتا چلا گیا، اور اس کے جاتے ہی لڑکی اپنی ٹانگوں کے گرد اپنے بازو لپیٹتی سر گھٹنوں میں چھپاتی بلک بلک کر روتی تھی کہ اس کی آواز ذرا سے کھلے دروازے سے غازیان کی تیز سماعت تک پہنچی۔ اس کے قدم چند پل کو رکے، وجود میں بے چینی کا عنصر پیدا ہوا تو وہ اپنی کیفیت پر جھنجھلاتا ہوا اپنے قدموں کی رفتار تیز کر گیا۔ لیڈی گارڈ نے غازیان کو اس لڑکی کا نام میرب بتایا تھا، اور اس پر ٹارچر کرنے سے یہی معلوم ہو سکا تھا کہ وہ بس اپنی ماں کے کالے کارناموں کے بارے میں علم رکھتی ہے، اس سے آگے وہ کچھ نہیں جانتی۔ لیڈی گارڈ کی دی معلومات پر غازیان اس بات میں سر ہلاتے گہری سانس بھر کر رہ گیا۔
وہ بھی یہی اندازہ لگا سکا تھا کہ وہ اس کے بعد لڑکی کو اپنے پاس رکھنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس نے پرسوچ انداز میں اپنی پیشانی کو شہادت کی انگلی سے چھوا اور اپنے ملازم کو لڑکی کو واپس چھوڑ کر آنے کا کہا۔ اسے اپنی جلد بازی پر اب پچھتاوا سا ہو رہا تھا کہ خواہ وہ پرنسپل کو سزا دینے کے چکر میں اس معصوم لڑکی کو گھسیٹ گیا، لیکن غازیان خانزادہ کا دماغ اس وقت گھوم کر رہ گیا۔ جب میرب نے واپس جانے سے انکار کر دیا تب وہ تل ملاتے ہوئے اس کے سر پر جا پہنچا تھا، جب کچھ بہتر حالت میں تھی۔ غازیان کو اپنے سامنے وہ موم کی گڑیا ہی معلوم ہو رہی تھی، اور پھر اس کے سرخ اور سفید چہرے پر اس کی شہد رنگ آنکھیں آسانی سے کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کر سکتی تھی۔ وہ بلا کی کشش رکھتی تھی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ واپس کیوں نہیں جا رہی تم؟ غازیان اس کے پاس آتے اونچی آواز میں بولا تو وہ سہمتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لیے نظریں جھکا گئی۔ میں تمہیں یہاں نہیں رکھ سکتا، اسی لیے اٹھو، ابھی تم یہاں سے جا رہی ہو۔ تمہاری ماں کو سزا دینے کا میں کوئی اور طریقہ تلاش کر لوں گا، کیا وہ کسی طور مجھ سے نہیں بچ سکتی؟ غازیان اپنی بات کہتے میرب کا بیڈ سے اٹھنے کا منتظر تھا، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی، جس پر غازیان کو غصہ آنے لگا کہ شاید وہ گونگی ہونے کے ساتھ ساتھ بہری بھی تھی۔ غازیان نے اس کے سامنے چٹکی بجاتے اسے اب اٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ رونے کے ساتھ اب اپنے ہاتھوں کو ان میں ہلاتی غازیان کو اشارے سے کچھ کہنے کی کوشش کرنے لگی کہ وہ یہیں رہے گی، ساتھ کچھ دن کا اشارہ بھی کر رہی تھی۔ غازیان کو اس لڑکی کی سائیکی سمجھ میں نہیں آئی جو اپنی ماں کے پاس اپنے گھر جانے کو تیار نہیں تھی۔ غازیان تو تھوڑی دیر کے لیے اس لڑکی کے رونے کی وجہ سے سرخ ہوتے چہرے اور پھر ہاتھوں کی حرکتوں کو دیکھتے مزمرائز ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کوئی لڑکی ہونٹوں سے نہ بولتے ہوئے بھی اتنی خوبصورت بھی لگ سکتی ہے۔ غازیان کو نظر ہٹانا مشکل لگنے لگا تو وہ مزید کوئی اور بات کیے پلٹا اور تیز رفتاری سے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی خود تو پتھر دل سمجھنے والے غازیان خانزادہ کے دل پر پانی کے ایک ایک قطرے کی طرح گرتے اس پتھر میں شگاف ڈال رہی تھی۔ غازیان خانزادہ نے دوبارہ میرب کے سامنے سے خود کو بچا کر رکھنے کے لیے بے حد کام میں مصروف کر لیا تھا کہ وہ اپنے اس گھر میں رات کو بھی کم آنے لگا تھا، لیکن اس کے ساتھ وہ آہستہ آہستہ پرنسپل کے گرد جال پھیلاتا جلد اس پر قابو پانے کے لیے کوشاں تھا۔ غازیان خانزادہ نے اس پرنسپل کو اب بھی اپنے کالج سے نہیں نکالا تھا، بلکہ وہ اس کے سامنے پہلے ہی کی طرح خود کو پیش کرتا اس کے جرائم کی جڑوں تک پہنچنے کا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ میرب کے اغوا کار کے بارے میں بھی وہ کچھ نہیں جان سکی تھی کہ وہ غازیان خانزادہ کے قبضے میں ہے، جس کی بدولت غازیان خانزادہ خفیہ طور پر اپنا نام سامنے لائے بغیر اسے ٹارچر کرنے اور اپنا جرم قبول کرنے پر اکسا رہا تھا، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو وہ اس کی بیٹی کو جان سے مار دینے کی دھمکی تک دے گیا تھا۔ لیکن کالج کے پرنسپل اس کی سوچ سے زیادہ مکار اور خود غرض ثابت ہو رہی تھی کہ وہ بس دکھاوے کو اپنی بیٹی کے بچاؤ کے لیے منتیں کرنے لگی، لیکن اپنے گناہوں سے پیچھے ہٹنے کو ہرگز بھی تیار نہیں ہو رہی تھی، جس سے ثابت ہوتا تھا کہ اسے اپنی سگی بیٹی کی جان اور عزت سے بھی کوئی سروکار نہیں۔ وہ اس بری طرح برائی کی دلدل میں دھنس چکی تھی جس کی سیاہی نے اس عورت کو کچھ سمجھنے کے لائق ہی نہیں چھوڑا تھا۔ غازیان خانزادہ 2 دن بعد اپنے محل نما گھر میں داخل ہوا تھا۔ جب گاڑی سے نکلتی اس کی نظر سرسبز رنگ برنگے پھولوں سے بھرے لان کے درمیان میں میرب کھڑی نظر آئی۔ دونوں کی نظریں دور سے ہی ایک دوسرے سے ملی تھی۔ میرب کی توجہ جیسے ہی اس کی طرف ہوئی، غازیان خانزادہ گھر کے اندر کی طرف قدم بڑھا گیا۔ غازیان کا انداز کچھ گھبرایا سا تھا، جس پر اس کا دل خود پر لعنت بھیجنے کو چاہا تھا۔ وہ ایک گونگی کم عمر لڑکی سے ڈرتے بھاگ رہا ہے جو اس کے گھر، اس کے رحم و کرم پر ہے۔ اب تو وقت کے ساتھ اس کا پرنسپل کی بیٹی کو اغوا کروانے کا پچھتاوا بڑھتا جا رہا تھا، جو اس کی ویران بے رونق سی زندگی کو شاید الٹ پلٹ کرنے کی تیاریوں میں تھی۔
غازیان جو ناک کی سیٹ میں چلتا اپنے روم میں جانے والا تھا، اپنے پیچھے کسی کے دھیمے قدموں کی چاپ محسوس کرتے، اس کے آگے بڑھتے قدموں کی رفتار نہ چاہتے ہوئے بھی سست پڑی تھی، اور پھر اسے میرب کے اپنے مقابل آ جانے پر رکنا پڑا تو وہ گہری سانس بھرتے اسے دیکھنے سے اجتناب کرتا، ادھر ادھر دیکھنے لگا تھا، لیکن مجبوری تھی کہ میرب کے یوں اپنے سامنے آنے کا مقصد سمجھنے کے لیے اسے اس کی طرف دیکھنا ہی تھا، اور پوری توجہ سے دیکھنا تھا کہ کیوں اس کے اشاروں کو سمجھنے کے لیے یہ لازم تھا، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، تو مجبوراً غازیان خانزادہ کو نظر اس کومل سے وجود پر ٹکانی پڑی تھی، لیکن اس نظر میں عجیب سی خماری چھائی کہ وہ بس اس کے ہاتھوں اور چہرے کے بدلتے تاثرات کو قدرے محو ہو کر دیکھنے لگا کہ اس دوران اس کی بات ذرا بھی اس کی سمجھ میں نہیں آ سکی تھی۔ ویسے بھی اتنی آسانی سے کسی نے نہ بولنے والی بات کا سمجھنا غازیان خانزادہ کے لیے آسان نہیں تھا کہ اس کا زندگی میں پہلی مرتبہ کسی ایسے انسان سے واسطہ پڑا تھا۔ صاحب جی، غازیان خانزادہ نہ جانے کب تک ساکت کھڑا میرب کو تکتا کہ ملازمہ کی آواز اسے ہوش کی دنیا میں لا پٹخا تھا، تو وہ کچھ ہڑبڑا سا گیا تھا۔ کیا ہے؟ غازیان نے ایک نظر میرب کو دیکھتے ملازمہ کی طرف توجہ دی۔ میرب کی سوالیہ نظریں اسی پر تھیں کہ آیا اسے اس کی بات سمجھ آئی یا نہیں۔ صاحب جی، آپ کے لیے چائے لاؤں یا پھر کافی؟ ملازمہ نے نظریں جھکائے ہوئے پوچھا تھا۔ کچھ بھی نہیں، اور اسے کہو کہ جو بھی کہنا ہے لکھ کر دے دے تو تم مجھ سے پہنچا دینا۔ غازیان خانزادہ میرب کی سوالیہ نظروں کو سمجھتا ملازمہ کو حکم دیتا آگے بڑھ گیا کہ اسے یہی بہتر لگا تھا۔ غازیان خانزادہ آگے بڑھا تو میرب نے اس کی چوڑی پشت کو گھورا، کیونکہ اس نے غازیان کو اپنی بات سمجھانے کے لیے اتنی کوشش کی تھی، اور وہ بھرپور متوجہ بھی تو تھا، جسے اسے سب سمجھ آ رہا تھا۔ میرب نے اپنے گلابی ہونٹ بھینچے کہ اگر وہ اس کے اشاروں کو سمجھ نہیں پا رہا تو اسے اسی وقت ٹوکا کیوں نہیں، اور جب وہ اپنی بات مکمل کر چکی تھی تو نیا حکم صادر کرتا چلتا بنا۔ عجیب انسان ہے۔ میرب آہستگی سے بڑبڑاتی ملازمہ کے پیچھے چل پڑی جو اسے کاغذ پینسل دینے والی تھی۔ غازیان نے پہلے چند پل اپنے سامنے موجود میرب کی لکھی تحریر کو دیکھا اور پھر اسے پڑھنے لگا۔ یہاں اس نے سب سے پہلے غازیان خانزادہ کے خود کے ساتھ نرمی برتنے اور اپنے گھر میں جگہ دینے پر شکریہ ادا کیا تھا۔ پھر اس نے اپنی ماں کا ذکر کیا تھا، جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اپنی ماں کو زیادہ پسند نہیں کرتی، اور یہ سوچ نہ جانے کیوں غازیان کو اچھا لگا تھا کہ وہ لڑکی اپنی ماں جیسی نہیں ہے اور اپنی ماں کے اعمال کو برا جانتی ہے۔ دل میں کہیں سکون سا بڑھنے لگا تو غازیان نے جلدی سے سر جھٹکتے صفحے پر موجود اگلے جملوں پر نظر کی تھی۔ میرب چاہتی تھی کہ میرب کا غازیان خانزادہ کے پاس ہونے کے بارے میں اس کی ماں کو اگر پتہ ہے تو غازیان اس کی ماں کے سامنے یہ ہرگز ظاہر نہ کرے کہ وہ یہاں بہت اچھے سے رہ رہی ہے۔ میرب بخوبی جانتی تھی کہ میرب کے ہونے یا نہ ہونے سے اس کی ماں کو رتی برابر بھی فرق نہیں پڑے گا، لیکن پھر بھی ہزاروں ڈر و خوف میرب کے اندر موجود تھے۔ اگر اس کی ماں کو ذرا سی بھی بھنک لگ جاتی کہ وہ غازیان خانزادہ کے پاس اپنی مرضی سے رہ رہی ہے تو اس کی ماں کچھ بھی کر سکتی تھی۔ آخر حد پار کرنا بھی اس کی ماں کے لیے مشکل نہیں تھا۔ وہ شاید میرب کو مارنے سے بھی دریغ نہیں کرتی، لیکن میرب کو فی الوقت اپنی جان سے زیادہ کسی اور کی جان عزیز تھی، جس کے بارے میں سوچتی میرب کی آنکھیں آنسو بہانے لگتی اور دل بے چینی سے بھرنے لگتا کہ نہ جانے اس کے وہاں نہ ہونے سے وہ ہستی کس حال میں ہوگی۔ میرب نے غازیان خانزادہ سے التجا کی کہ اس کی ماں کو اس کے گناہوں کے ساتھ پکڑتے جلد از جلد قانون کے حوالے کر دے تاکہ اس کی تباہی پھیلاتے قدم وہیں رک جائیں۔ وہ دل سے چاہتی تھی کہ اس کی ماں کو اس کے اعمال کی سزا ملے۔ غازیان خانزادہ کا دل میرب کے لیے مزید گداز ہونے لگا کہ وہ چھوٹی سی لڑکی اپنی سگی ماں کے ہوتے ہوئے کیسی زندگی گزار رہی تھی۔ غازیان کے دل و دماغ میں کالج کے پرنسپل کے لیے غصہ اور طیش بڑھنے لگا، جو ایسی بری عورت کے نام پر اس کے سامنے کھلی تھی کہ اپنی سگی بیٹی کے لیے بھی اچھی ثابت نہیں ہوئی تھی۔ غازیان خانزادہ
چہرے پر اپنی ازلی سنجیدگی طاری کیے سست روی کا شکار ہوتا اپنے کمرے کی کھڑکی میں آ کر کھڑا ہوا اور ایک بار پھر سے میرب کی نظروں کے سامنے تھی۔ میرب اس کا اس طرح سے گھر میں بے خوف اور خطر ایک استحقاق کے ساتھ چلنا پھرنا غازیان خانزادہ کو بہت برا لگنے لگا تھا۔ وہ پھولوں کی جھرمٹ میں کھڑی انہی کا ایک حصہ معلوم ہوتی تھی۔ غازیان خانزادہ آنکھوں میں پیار کی رمق لیے اسے دیکھتا چلا گیا کہ اب کی بار اس نے آنکھوں کو اور دل کو کھلی چھوٹ دے دی تھی، جس سے میرب خود پر کسی کی نظروں کا ارتکاز محسوس کر سکتی تھی۔ ادھر ادھر دیکھنے لگی اور پھر کچھ فاصلے پر موجود کھڑکی میں کھڑے غازیان خانزادہ کی نظروں کے حصار میں خود کو محسوس کرتے اس کا دل یک بارگی سے دھڑکا تو زیادہ دیر وہاں ٹھہر نہیں سکی تھی اور اپنے کاندھوں پر موجود دوپٹے کے پلوؤں کو دونوں ہاتھوں میں دبوچ دی غازیان کی نظروں سے اوچھل ہوتی چلی گئی۔ میرب کا اس طرح اپنی نظروں سے چھپنا غازیان خانزادہ کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ بکھیر گیا تھا۔ وہ لڑکی غازیان کی بدلتی نظروں کو بخوبی سمجھ گئی تھی۔ غازیان خانزادہ نے اپنی اب تک کی 27 سالہ زندگی بہت خشک سی گزارتی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ وہ کسی سے جلدی گھل مل نہیں پاتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے دوست بھی بہت کم تھے۔ اس کے ارد گرد ہمیشہ خوبصورت طرح دار سی لڑکیاں منڈلاتی رہتی تھی، جن کی موجودگی اسے ہمیشہ کوفت میں مبتلا کر دیا کرتی تھی۔ اس کے ماں باپ اب اس پر شادی کے لیے زور دے رہے تھے، لیکن کوئی وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس طرح اچانک سے ایک انجان لڑکی اس کی زندگی میں آتے اس سے اس کی زندگی کا ایک بڑا فیصلہ کروا لے گی۔ وہ اب اپنے ماں باپ کا منتظر تھا، جو کچھ عرصے کے لیے ایک ساتھ ورلڈ ٹور پر گئے ہوئے تھے۔ انہیں بس اپنی پسند سے آگاہی دینے والا تھا، لیکن اس کے والدین کے ساتھ ساتھ اسے بھی کچھ عرصہ انتظار کرنا تھا کہ اس کی پسند کردہ لڑکی ابھی کم عمر تھی۔ وہ اس کے 18 سال کے ہونے کے بعد ہی اسے اپنی پسند کے بارے میں بتانے کے ساتھ زندگی میں شامل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ غازیان خانزادہ وقتی طور پر سب بھولے، بس اپنے مستقبل کے سہانے خواب سجانے میں مگن تھا۔ غازیان خانزادہ پولیس افسر اسد کے ساتھ مل کر کالج کے پرنسپل کے گرد گھیرا تنگ کر رہا تھا۔ جس طرح وہ کالج کی بچیوں کو کالج سے باہر گمراہ کرتے اپنے گھنانے مقصد حاصل کر رہی تھی، بالکل اسی طرح غازیان خانزادہ اور پولیس افسر اسد اس کا تعاقب کرتے ان جرائم میں ملوث سارے گروہ پر گرفت کر لینا چاہتے تھے، تاکہ معاشرے میں پھیلائے ان کے گند کا اچھے سے صفایا ہو سکے۔ اس سب میں جتنی جلدی غازیان خانزادہ اور پولیس افسر اسد کو تھی، اس سے زیادہ بے چینی میرب کو معلوم ہوتی تھی۔ وہ گزرتے دنوں کے ساتھ پریشان سی رہنے لگی تھی۔ کئی بار ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھائے وہ غازیان خانزادہ کے سامنے سوالیہ نظریں لیے پہنچ جاتی، اور تب غازیان خانزادہ اس کی اپنی ماں کو سزا دلانے کے لیے پریشانی دیکھتا تو حیران ہونے لگتا، مگر پھر کچھ ہی لمحوں میں وہ میرب کی بات سمجھنے کے لیے اسے اپنی بھرپور توجہ سے نوازنے کے باوجود جب نہ سمجھنے کا بہانہ کرتے ہوئے اسے اپنی بات لکھ کر کہنے کو کہتا، تب میرب جھنجھلا کر رہ جایا کرتی تھی، اور ایسا ہونے پر وہ ہر بار خود کو ڈپٹتی کہ پہلے ہی غازیان کو اپنی بات لکھ کر کیوں نہیں دے دی۔ لیکن کہیں دل میں شاید میرب بھی جاننے لگی تھی کہ وہ بس اسے تنگ کرنے کو ایسا کرتا ہے، ورنہ بات تو وہ اس کے ہلتے لبوں سے ہی جاننے لگتا ہے۔ غازیان کا تنگ کرنا میرب کے دل کو اچھا لگنے لگا تھا، چاہے جانے کا احساس میرب کو خوش کرنے لگا تھا۔ غازیان کا انتظار ختم ہوا تھا اور آج اس کے والدین پاکستان پہنچ چکے تھے۔ غازیان انہیں خود ایئرپورٹ پر لینے جا رہا تھا۔ گھر میں معمول سے زیادہ چہل پہل پر میرب چونکی تھی، اور جب اسے پتہ چلا کہ آج غازیان کے والدین آ رہے ہیں تو فطری طور پر بہت زیادہ گھبرا سی گئی تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ نہ جانے ایک انجان لڑکی کو اس طرح اپنے گھر میں دیکھتے اس کا کیسا رد عمل ہوگا، اور پھر غازیان کی کچھ خاص کہتی نگاہیں جن میں رہتا میرب کو ایک حسین وادی میں لے جاتا تھا۔ وہ اگر اس کے والدین اسے ناپسند کر دینے تھے تو اس بارے میں خیال آنے پر میرب کا دل ناخوشگواری سے دھڑکا تھا۔
مگر پھر وہ بار بار سر جھٹکتے خود کو باور کروانے لگے کہ ایک گونگی لڑکی کو بھلا کون سے والدین اپنے خوبرو اور وجاہت سے بھرپور بیٹے کے لیے پسند کریں گے۔ اسی لیے وہ پہلے ہی حقیقت پسند ہوتے خود کو غازیان خانزادہ کے والدین کی ناپسندیدگی کے لیے تیار کرنے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کے چہرے پر ایک تلخ سی مسکراہٹ پھیلتی جا رہی تھی کہ جیسے اس کی ماں کے اعمال تھے، ان کو دیکھتے بھی کوئی میرب کو ایک اچھی لڑکی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ یقیناً سب کے سامنے اپنی ماں کی بدولت وہ ایک سوالیہ نشان تھی کہ آیا وہ اپنی ماں جیسی ہے یا اس سے مختلف۔ میرب جو پہلے ہر وقت غازیان خانزادہ کے گھر کے لان میں موجود رہتی تھی، آج اس کے والدین کی آمد کا سنتے اور خود کو حقیقت کی دنیا دکھاتے وہ کمرے میں جا بند ہوئی تھی۔ اس کے بعد شام سے رات ہوئی تو معمول کے مطابق ملازمہ اس کا کھانا خاموشی سے اس کے پاس رکھتے وہاں سے چلتی چلی گئی، اور میرب جو کب سے لاشعوری طور پر غازیان خانزادہ کے اپنے ماں باپ سے ملوانے کے بلاوے کے لیے منتظر تھی، اب چہرے پر سنجیدگی کے لیے وہ ہر سوچ کو جھٹکتے سامنے پڑا کھانا بے دلی سے کھانے لگی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ جلدی سے سونے کے لیے لیٹ گئی تھی تاکہ دل پر آہستہ آہستہ حاوی ہوتا غم کم ہو سکے، لیکن جب کافی دیر کروٹ پر کروٹ بدلنے پر بھی نیند نہیں آئی تو وہ گہری سانس بھرتے بیڈ سے اٹھتی کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتی لاؤنج کی سمت آ گئی۔ یہاں سے باتیں کرنے کی کچھ اونچی اونچی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن غازیان خانزادہ اپنے والدین کے ساتھ موجود تھا تو وہ تجسس سے انہیں دیکھنے کے لیے اس طرح ایک طرف جا کھڑی ہوئی کہ ان کی نظر اس پر نہ پڑے۔ وہ پہلے آنکھوں میں ایک حسرت سی لیے اس چھوٹی سی فیملی کو اس ایک ساتھ بیٹھا دیکھنے لگی کہ اس کا دھیان ان کی باتوں کی طرف بالکل نہیں تھا، لیکن جیسے ہی غازیان خانزادہ کی ماں کی غصے بھری آواز لاؤنج میں گونجی تو وہ بری طرح سے چونکتے ان کی باتیں سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ پھر آہستہ آہستہ اس کو آنکھوں سے آنسو نکلتے گالوں پر بہتے چلے گئے۔ غازیان خانزادہ کی ماں نخوت سے میرب کا ذکر کرتے عین میرب کی سوچ کے مطابق اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر رہی تھی۔ انہیں ایک گونگی اور ایسی بہو کے طور پر ہرگز قبول نہیں تھی جس کی ماں بہت جلد اپنے برے کرموں کی بدولت جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانے والی تھی۔ وہ اگر اپنے بیٹے کی پسند کو دیکھتے ہاں کر بھی دیتی، لیکن ان کے ارد گرد موجود لوگوں کی کھلی زبانیں کس نے بند کروانی تھی؟ یہ سب سنتے میرب وہاں ٹھہر نہیں سکی اور روتے ہوئے پھر سے کمرے میں آ گئی۔ اس وقت اسے اپنی ماں سے ڈھیر ساری نفرت محسوس ہو رہی تھی، جس نے اسے زندگی کی بہت سی خوشیوں سے محروم کر دیا تھا، جبکہ دوسری طرف غازیان خانزادہ نے ایک شکایتی نظر اپنے باپ پر ڈالی، جنہوں نے میرب کی ماں کے حوالے سے اس کی بتائی باتیں اس کی ماں کو بتا دی تھی، تو انہوں نے جلدی سے نفی میں سر ہلاتے کہا وہ خود ہی ان کی باتیں سن چکی تھی۔ غازیان خانزادہ کے چہرے پر دکھ اور غصے کی بیک وقت تاثرات ابھرنے لگے تھے۔ وہ اپنے والدین کے آنے پر جتنا خوش تھا وہ ساری خوشی ختم ہو چکی تھی۔ مجھے اپنی لائف پارٹنر کے طور پر میرب پسند ہے، لیکن اب اگر آپ اسے قبول نہیں کر رہی تو میں بھی پیچھے ہٹ جاتا ہوں، مگر اس کے بعد مجھے پھر کبھی شادی کے لیے فورس مت کیجیے گا۔ غازیان دو ٹوک انداز اختیار کرتا اپنی بات کہتے وہ اپنی ماں کو ہکا بکا چھوڑے لاؤنج سے نکلتا چلا گیا تھا۔ قسم خدا کا، کیسے وہ گونگی لڑکی چند دنوں میں ہی آپ کے بیٹے کو پاگل کر چکی ہے۔ لگتا ہے وہ بس کہنے کو ہی کم عمر ہے، ویسے بھی اتنی بد فطرت ماں کی بیٹی کیسے اچھی ہو سکتی ہے؟ کوئی نہ کوئی گن تو اس میں اپنی ماں جیسا ہوگا ہی نا۔ غازیان کی ماں کا لہجہ نفرت سے بھرا تھا، جس پر غازیان کا باپ تعصب سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اولاد والدین جیسی ہو، تم ہوش سے کام لو کیونکہ تم اپنے بیٹی کی ضد کو اچھے سے جانتی ہو۔ غازیان کے والد صاحب نے انہیں عقل دینی چاہی، لیکن وہ فی الوقت کچھ سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ اگلی صبح میرب ناشتے کے بعد رونے کی وجہ سے سوجی آنکھوں کے ساتھ اپنے کمرے کی کھڑکی میں اداس دل لیے کھڑی تھی، جب اچانک سے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے کوئی اندر داخل ہوا تو میرب نے گردن موڑتے آنے والے کو دیکھا تو سامنے خوبصورت سی عورت کو دیکھتے وہ جلدی سے پوری کی پوری مڑتے سیدھی کھڑی ہو گئی تھی۔ ایک دم سے وہ نروس پن کا شکار ہونے لگی
وجود بھی کچھ لرز سا رہا تھا، جس کی وجہ سامنے موجود غازیان خانزادہ کی ماں کی ایکس رے کرتی نظریں تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ بیڈ پر جا بیٹھی، جبکہ میرب نے یوں سر جھکا لیا جیسے اس نے کوئی غلطی کی ہو اور جس کی ابھی اسے سزا ملنے والی ہو۔ دیکھو لڑکی، میں مانتی ہوں تم خوبصورت ہو، لیکن زندگی ایک صرف خوبصورتی کے سہارے نہیں گزر سکتی، اور بھی بہت سی چیزیں اہمیت رکھتی ہیں۔ میرے بیٹے پر تمہاری خوبصورتی نے کچھ زیادہ ہی اثر کر دیا ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے نے تمہیں یہاں جس مقصد سے ٹھہرایا ہے وہ پورا ہوتے ہی اس گھر سے اور اس کی زندگی سے چلی جانا جیسے کبھی آئی ہی نہ ہو، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ غازیان خانزادہ کی ماں تنفر سے اپنی بات مکمل کرتی کمرے سے چلی گئی تو میرب نے اپنا جھکا سر اوپر کیا تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ اس کے بعد غازیان اور میرب کا سامنا نہیں ہوا، لیکن جب میرب کی ماں کو تمام ثبوتوں کے ساتھ پولیس نے اپنی حراست میں لے لیا تو وہ اسے بتانے کے لیے کافی دنوں بعد اس کے سامنے آیا تھا۔ غازیان دل ہی دل میں میرب سے شرمندہ سا تھا۔ بے شک دونوں میں کوئی پسندیدگی کا باقاعدہ اظہار نہیں ہوا تھا، لیکن دونوں ہی بس آنکھوں سے ایک دوسرے کے دل کا حال جاننے لگے تھے۔ پچھلے کچھ دنوں سے میرب کا کمرے سے نہ نکلنا غازیان کو باور کروا گیا تھا کہ وہ گھر میں چلتی کشیدگی کو کسی حد تک جان چکی ہے۔ غازیان نے جیسے ہی کچھ بولنا چاہا، اس کے ہاتھ میں موجود فون پر پولیس افسر اسد کی کال آنے لگی تو وہ پہلے فون کان سے لگا گیا۔ یہاں پولیس افسر اسد کی دی معلومات پر وہ حیران اور پریشان رہ گیا، لیکن پھر نفرت اور غصے سے اس نے سر جھٹکا۔ پولیس افسر اسد نے اسے ابھی یہ بتایا تھا کہ پرنسپل کے گھر میں اس کے بیمار شوہر کو دیکھا گیا ہے، جو کہ اب ہاسپٹل میں ہے، جس کا مطلب تھا کہ پرنسپل نے ہر طرف اپنے بیوہ ہونے کی جھوٹی خبریں پھیلائی ہوئی تھیں۔ پتہ نہیں وہ پتھر دل اور خود غرض عورت اور کیا کیا کرتی رہی تھی۔ میں تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ تمہاری ماں پولیس کی قید میں ہے اور تمہارے بابا ہاسپٹل میں۔ غازیان نے باپ کا ذکر کسی طنز کی طرح کیا، کیونکہ اسے برا لگا تھا کہ میرب نے اس سے یہ بات چھپائی۔ اپنے باپ کے ذکر پر میرب تڑپ اٹھی تھی۔ اس نے جلدی سے خود کو اپنے باپ کے پاس لے جانے کو کہا تو غازیان خانزادہ اسے اپنے پیچھے آنے کا کہتے وہاں سے چل دیا۔ اسے خود ہسپتال لے جانے والا تھا۔ دونوں آگے پیچھے چلتے جیسے ہی لاؤنج میں آئے، وہاں صوفے پر بیٹھی غازیان کی ماں کو ٹی وی دیکھنے میں مصروف پایا۔ وہ چینل سرچنگ میں لگی تھی۔ جب ایک نیوز چینل پر چلتی خبر سنتے وہ رک سی گئی تھی۔ وہاں کچھ دیر کے لیے غازیان اور میرب کے قدموں کی رفتار بھی دھیمی پڑی۔ نیوز چینل پر میرب کی ماں کے سارے جرائم کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کو قید میں رکھنے کے بارے میں تفصیل سے بتایا جا رہا تھا، اور ہر خبر پر غازیان کی ماں کے چہرے پر نخوت پن بڑھتا جا رہا تھا۔ انہوں نے کچھ فاصلے پر کھڑے غازیان کی موجودگی محسوس کی تو اس کی طرف ایک جتاتی نظر ڈالتے ساتھ وہ میرب کو گھورنا نہیں بھولی تھی، جو سن ہوتے دماغ سے وہاں ساکت سی کھڑی تھی۔ غازیان کی ماں ناگواری سے سر جھٹکتے چینل تبدیل کر گئی تو غازیان تعصب سے نفی میں سر ہلاتے آگے قدم بڑھانے لگا، جب اسے پیچھے سے اپنی ماں کی آواز سنائی دی، سارا معاملہ نمٹ گیا ہے تو یہاں اس لڑکی کو لے کر جا رہے ہو تو وہیں چھوڑ آنا، کیونکہ مجھے اپنے پیاروں کی زندگی بہت عزیز ہے۔ ان کی آواز میں چھپا طنز غازیان اور میرب دونوں کو بخوبی سمجھ آ گیا تھا۔ غازیان چونکہ اپنی ماں سے ناراض تھا، اسی لیے ان کی بات پر بغیر کچھ بولے بس لب بھینچے وہاں سے چلا گیا تو میرب بے جان قدموں سے خود کو گھسیٹتی باہر نکل آئی۔ دل و دماغ سوگواریت میں گھرے تھے۔ اس نے ایک حسرت بھری نظر ہر طرف ڈالی کہ یہ گھر اور خوشیاں اس کے مقدر میں نہیں تھی۔ وہ شاید پیدا ہی بدقسمت ہوئی تھی اور اب اسے اس بدقسمتی کے ساتھ سمجھوتا کرنا تھا۔ اس نے گہرے سانس بھرتے خود کے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کی تھی۔ وہ بے شک ابھی 16 سال کی تھی، لیکن وقت کی تلخیوں نے اسے بہت پہلے ہی سمجھدار اور بڑا کر دیا تھا کہ عام لڑکیوں کی طرح تو اس نے اپنا بچپن بھی نہیں گزارا تھا۔ ہر وقت بس ڈرے سہمے رہتے وہ اپنے خول میں سمٹی رہتی تھی۔ اس کی ماں اس کی نظروں کے سامنے اس کے باپ پر ظلم ڈھاتی تھی اور اسے اپنی زبان بند رکھنے کے لیے مجبور کرتی تھی۔
اور اگر وہ کبھی اپنی ماں کے سامنے زبان کھولتی تو وہ آگے سے اس پر ہاتھ اٹھانے کے ساتھ ساتھ اس کے باپ کو بھی اور زیادہ تکلیف دینے لگتی تھی۔ تب سے میرب نے اپنے منہ پر ایسا قفل چڑھایا کہ وہ سچ میں خود کو گونگا تصور کرنے لگی۔ اس کی ماں نے اس کے دماغ میں اتنا ڈر بٹھایا ہوا تھا کہ اسے دھمکیاں دی ہوئی تھی کہ اگر اس نے کبھی کسی کے سامنے زبان کھولی تو اس کی زبان سچ میں کاٹ دے گی اور اس کے باپ کو بھی جان سے مار دے گی، جو کہ میرب کو کسی صورت قبول نہیں تھا کہ ایک وہی تو اس دنیا میں اس کے اپنے تھے جو اس سے پیار کرتے تھے۔ وہ دونوں باپ بیٹی ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ یہی وجہ تھی کہ غازیان خانزادہ کے گھر میں رہتے ہوئے بھی میرب پریشان رہتی تھی کہ کہیں اس کی ماں یہ نہ جان جائے یہ وہ یہاں اپنی مرضی سے رہ رہی ہے، ورنہ وہ اس کے باپ کے ساتھ نہ جانے کیا سلوک کرتی۔ اور اب جب اس کی ماں اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی اور اس کا باپ زندہ ہاسپٹل موجود تھا تو اس نے ان کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنی تھی، خود کو مضبوط کرنا تھا۔ غازیان خانزادہ سنجیدگی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ میرب بھی گہری سوچوں میں گم اپنی آنے والی زندگی کو لے کر مختلف فیصلے کر رہی تھی۔ اس نے ایک نظر غازیان کو دیکھا اور افسردہ سی آہ بھری کہ کاش غازیان خانزادہ اسے آسانی سے مل جاتا، لیکن اپنی عزت نفس مجروح کرتے ہوئے وہ غازیان خانزادہ کو حاصل نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی پھر ساری زندگی اس کی ماں کی نفرت سہ سکتی تھی۔ یقیناً اس سب سے غازیان بھی کبھی خوش نہیں رہ پاتا، تو میرب کو ہی پیچھے قدم موڑنے تھے۔ دل میں تھا کہ جب وہ نہیں ہوگی تو کچھ ہی عرصے میں غازیان اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے گا۔ ہاسپٹل میں میرب اپنے باپ سے ملتی ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ دونوں ہی کچھ وقت کے لیے کچھ فاصلے پر کھڑے غازیان کی موجودگی کو بھولے تھے، جس پر غازیان بھی ان کو کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑتے باہر چلا آیا تھا۔ میرب کے بابا کو ابھی کچھ دن ہاسپٹل میں رہنا تھا، تو جب وہ دوا لینے کے بعد نیند میں چلے گئے تب غازیان نے میرب کو واپسی کے لیے کہا، تو اس نے یہ اشارہ کرتے ہوئے جانے سے انکار کر دیا کہ وہ ابھی یہیں رہنا چاہتی ہے۔ غازیان کے بار بار کہنے پر بھی وہ جانے کے لیے نہیں مانی، تو غازیان نے مزید اصرار نہیں کیا اور اکیلا ہی واپس چلا آیا تھا۔ لیکن اس نے اپنے خاص ملازم کو میرب کے بابا کے کمرے سے باہر رہنے کو کہہ دیا تھا تاکہ کسی بھی ضرورت کے وقت وہ اسے بلا سکے، جبکہ میرب اس بات سے انجان تھی۔ 2 دن بعد جیسے ہی میرب کے بابا کی طبیعت میں کچھ سدھار آیا، میرب نے اس ہاسپٹل اور اس شہر سے دور جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ان 2 دنوں میں غازیان دن میں 2 بار صبح شامل ہسپتال کا چکر لازمی لگاتا تھا، اسی لیے میرب نے ہاسپٹل سے جانے کے لیے دوپہر کا وقت چنا، اور پھر جیسے ہی میرب اپنے بابا کے ساتھ ہاسپٹل سے نکلتے باہر آئی تو کسی ٹیکسی کی تلاش کے لیے ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی۔ بابا جب تک ٹیکسی یا پھر کوئی رکشہ نہیں ملتا تب تک آپ وہاں بیٹھ جائیں، اس طرح کھڑے تھک جائیں گے۔ میرب سڑک کنارے اپنے بابا کا بازو پکڑے کھڑی بول رہی تھی، اور اس کے بولنے کے لیے ہلتے ہونٹ وہاں گاڑی روکتے غازیان نے بخوبی دیکھے تھے، جس پر اس کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا تھا، کیونکہ میرب کے ہاسپٹل سے نکلتے ہی اس کا ملازم اسے بتا چکا تھا، اور چونکہ وہ قریب ہی تھا اسی لیے فوراً گاڑی دوڑاتا ہاسپٹل پہنچا تھا۔ یہاں پہلے وہ میرب کے بتائے بغیر ہاسپٹل سے جانے پر حیران اور غصے میں تھا، اور اب اس کے اپنے سامنے گونگے ہونے کی ایکٹنگ یاد کرتے وہ دگنا زیادہ حیران اور غصے ہو رہا تھا کہ آخر اس نے غازیان کو پاگل کیوں بنایا تھا۔ وہ معصوم اور کم عمر لڑکی اس کے ساتھ کھیل کھیل گئی۔ جیسے ہی گاڑی کے ٹائر زور سے میرب کے پاس چرچرائے تو وہ خوفزدہ ہوتی کئی قدم پیچھے لے گئی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر غازیان پر پڑی تو اس کا چہرہ مزید سفید پڑا کہ وہ اسے دیکھتے ہی جان گئی تھی کہ وہ طیش سے بھرا ہے۔ کہاں جانا ہے مجھے بتا دیتے آپ لوگ، میں چھوڑ دیتا۔ غازیان نے بمشکل خود پر قابو پایا تھا۔ میرب کسی حد تک اپنے بابا کو غازیان کے بارے میں بتا چکی تھی، سوائے غازیان کی پسندیدگی کے۔ وہ بیٹا میرب کے بابا کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا بولے، جبکہ میرب بس لب بھینچے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ میرے ساتھ آ جائیں۔ غازیان نے اس بات کو مکمل ہونے کا انتظار کیے بغیر گاڑی کا دروازہ کھولا تو میرب نے بے ساختہ نگاہیں اوپر کرتے انکار کرنا چاہا، لیکن غازیان کو پہلے سے ہی خود کی طرف دیکھتا پا کر اور اس کے چہرے کے سخت تاثرات دیکھتے اس میں انکار کی ہمت نہیں پڑی تھی۔
تو وہ ناچار اپنے بابا کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ دل میں عجیب ہیجان سا برپا ہوا تھا کہ کیا غازیان اسے واپس اسی گھر لے جانے والا ہے۔ یہاں اس دن اس کی ماں نے اسے ایک قسم کا دھتکار ہی دیا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگی تھیں۔ کیا ان باپ بیٹی کے لیے اس زمین پر کوئی عزت کا ٹھکانہ نہیں رہا تھا؟ وہ ایسی ہی سوچوں میں گم تھی۔ جب گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تو اس کی سوچیں بھی تھمی تھیں۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا، لیکن انجان سا منظر دیکھتے وہ چونکی تھی۔ اس جگہ لمبی لمبی سی بلڈنگز تھیں۔ ایک مین گیٹ پر گاڑی روکتے غازیان نے نیچے اترتے میرب کے بابا کی سائڈ کا دروازہ کھولتے انہیں سہارا دیتے وہ آگے بڑھا تو وہ بھی ان کی تقلید میں باہر نکل آئی تھی۔ وہ حیران سے ان کے پیچھے چلتی آ رہی تھی۔ یہ اپارٹمنٹس کی عمارت تھی، جن میں سے ایک اپارٹمنٹ میں غازیان لفٹ کے ذریعے انہیں لے کر داخل ہوا تھا۔ پھر وہاں دیکھتے ہی دیکھتے چند گھنٹوں بعد غازیان نے میرب کے بابا سے بات کرتے اپنے چند دوستوں اور اپنے بابا کو بلانے کے ساتھ مولوی صاحب کو بھی بلا لیا، اور پھر میرب جس نے غازیان کا خواب دیکھنا ہی چھوڑ دیا تھا، اب وہ ہمیشہ کے لیے غازیان کے نام لکھتی گئی تھی کہ اسے اس بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کا نکاح فی الحال غازیان کی والدہ شامل نہیں تھی، لیکن اس کے بابا اپنی بھرپور خوشی کا اظہار کرتے گئے تھے۔ دل میں کہیں اطمینان پھیلنے لگا تھا۔ غازیان نے جس طرح اس کی عزت نفس کا خیال رکھا تھا، اس کی قدر دل میں اور بڑھ گئی تھی۔ اس وقت میرب کمرے میں اکیلی تھی۔ جب غازیان اندر آیا تو بری طرح نروس ہوئی۔ وہ جو باقاعدہ وجود اس کا لرزنے لگا، اور نظر ایک بار اٹھنے کے بعد جو جھکی تو دوبارہ اٹھنے سے انکاری ہو گئی۔ صوفے پر غازیان اس سے کچھ فاصلے پر آ بیٹھا تو میرب بے ساختہ پیچھے کو سرکی، لیکن صوفہ ہی 2 سیٹر ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ فاصلہ نہیں بنا پائی۔ غازیان نے پورے حق سے آج اس لڑکی کو دیکھا تھا جو آج بھی اسے پہلے کی جیسی معصوم اور پیاری لگی تھی۔ دل میں اس کے دیے دھوکے کے باوجود محبت میں کمی نہیں ہوئی تھی۔ اس کی ماں کی بری اصلیت جانتے ہوئے بھی وہ اس لڑکی سے محبت کر بیٹھا تھا۔ اس کا اس کے ساتھ رہنے کے باوجود اپنے باپ کے بارے میں نہ بتانا اور اس کی زبان رکھتے ہوئے گونگے کی اداکاری کے بارے میں جاننے کے بعد بھی وہ لڑکی بری طرح بڑے حق سے اس پر حاوی تھی، یعنی وہ غازیان خانزادہ کے دل کو بری طرح اپنے قبضے میں کر چکی تھی۔ اس سوچ پر وہ خفیف سا مسکرا دیا تھا کہ وہ اپنی ماں کے میرب کو لے کر اتنے شکوک و شبہات کے بعد بھی ان کی مرضی کے خلاف اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر گیا تھا۔ غازیان کو بغیر کچھ بولے اپنی طرف تکتے پا کر میرب کی پلکیں لرزیں اور وہ ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں مروڑنے لگی۔ وہ تو اس کے غصے کی منتظر تھی۔ یہ آخری بار سامنے پر وہ ایسا ہی غصے سے بھرا نظر آ رہا تھا، جبکہ اس وقت اس کی آنکھوں کا والہانہ پن ہی الگ تھا اور اس کا یہ انداز اس کی جان لے رہا تھا۔ کیا تم بتانا پسند کرو گی کہ تم مجھ سے غلط بیانی کیوں کرتی رہی ہو؟ آخر غازیان نے تھوڑا ہوش کرتے سوال جواب کی شروعات کی۔ کچھ دل اس کی آواز سننے کا بھی خواہش مند تھا، لیکن میرب اپنی عادت کے مطابق جیسے ہی اشاروں کے لیے ہاتھ بلند کرنے لگی، غازیان جھٹ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں قید کر گیا تھا۔ ایسے نہیں، بے شک تمہارا یہ انداز مجھے بہت دل فریب لگتا، لیکن اب یہ گوارا نہیں کہ تم بولنے کی صلاحیت رکھتے ہوئے بھی گونگے ہونے کا ناٹک کرو، اور اب مجھے اس کی وضاحت چاہیے کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ غازیان کے لہجے میں خفگی اور شکوہ جھلکا تو میرب کا چہرہ شرمندگی سے سرخ پڑنے لگا۔ پھر وہ پہلی بار غازیان کے سامنے آہستگی سے لب وا کر دی، دھیمی آواز میں اسے سب بتاتی چلی گئی تھی، جسے سنتے غازیان خانزادہ کو اس کی ماں سے اور زیادہ نفرت محسوس ہوئی جو اپنی سگی اولاد کی نہیں ہو سکی تھی۔ آخر میں غازیان خانزادہ نے میرب کی آواز میں آنسوؤں کی نمی محسوس کی تو وہ بے ساختہ اسے اپنے سینے سے لگاتے خود کو سکون پہنچا گیا تھا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری زندگی میں آئی تمام محرومیوں کا ازالہ کر دوں گا۔ انشاءاللہ تم میرے ساتھ زندگی کی ساری خوشیاں دیکھو گی۔ غازیان اس کا چہرہ اپنے مقابل کرتے اس کی پیشانی کو چھوا تو میرب ایک جھٹکے سے اس کے پاس سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، جس پر غازیان خانزادہ زور سے ہنس دیا تھا۔ ڈرو نہیں، جا رہا ہوں میں، ویسے بھی کافی دیر ہو گئی ہے۔ انکل اور بابا پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے، اس سے پہلے شرمندہ ہونا پڑے میرا چلے جانا ہی بہتر ہے۔ اور ہاں، 2 سال دور بھاگ لو، پھر تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے ہمیشہ کے لیے، سمجھی؟
غازیان خانزادہ آخری بات سرگوشی کے انداز میں اس کے کان میں کہتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ میرب اس کی پشت کو تکتے گہری اطمینانیت سے مسکرا دی تھی کہ اللہ نے اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے تھے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجئے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔